مسیح یسوع کے قادر جلالی فتح مند عظیم نام میں تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو اور تمام کلیسیائی ممبران کو بہت بہت سلام، بچوں کو پیار۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی برادر ولسن کامران ایک بار پھر خدا کی آواز، خدا کے کلام کو آپ تک لے کر آ رہا ہے۔ آپ خدا کے کلام کو سن کر برکت پا رہے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں خدا یسوع مسیح کا کہ تھرو دا انٹرنیٹ اس نے یہ ممکن کیا کہ ہم خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سن رہے اور برکت پا رہے ہیں۔ ہم فاسٹ کے بارے میں، روزے کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے بنی اسرائیلی قوم میں جب خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو ہم تک پہنچایا بزرگ موسیٰ کے ذریعے، تو خدا نے اپنے بندے کے ذریعے سارے احکامات اور خدا کی باتیں اپنے بندے کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ اور ہم نے اعبار 16 باب اور اس کی 29ویں آیت میں دیکھا کہ جب خدا نے بنی اسرائیلی قوم کو روزے کے تعلق سے بتایا اور ساری قوم کو ایک دائمی قانون کے طور پر بتایا گیا اور پابندی کی گئی، اور وہاں بتایا گیا کہ ان کو اپنے کفارے کے لیے، اپنے گناہوں کے کفارے کے لیے جو ہے اس دن کیا کرنا ہے کہ اپنے گناہوں کو ماننے کے لیے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں ان کو وہ مانیں، اس کا اقرار کریں اور اس کے لیے کفارہ دیں اور اپنی جان کو دکھ دیں۔ اور ان کے لیے ایک قانون بنایا گیا، ترتیب دیا گیا اور ان کے لیے ایک دن مخصوص کیا گیا تاکہ وہ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھ سکیں اور کفارے کے دن جو ہے خدا کے حضور گریہ آزاری کر سکیں۔ اور میں نے عہد عتیق میں سے آپ کو کچھ اور بھی ریفرنس دیے اور اس کے بعد پھر آپ کو ٹپس بتائیں جو کم سے کم 12 اور 13 ٹپس تھیں کہ ہمیں کس طریقے سے روزہ منانا ہے، کن مقاصد کے لیے روزہ رکھنا ہے اور کس طریقے سے ہم روزے کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے طریقہ کار میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈز میں بتائے۔ اس کے بعد پھر ہم نے شخصی روزے کے بارے میں دیکھا، اس کے بعد شرعی روزے کے بارے میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یادگاری کے روزے کے تعلق سے دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے شخصی روزہ جو تھا وہ داؤد کے زمانے میں، اور ہم دیکھتے ہیں دانیل نبی کے زمانے میں شخصی روزہ رکھا گیا، اور سالانہ روزہ جو تھا وہ شرعی روزہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے منایا جاتا تھا، لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ پھر یادگاری کے لیے روزہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے منائے جاتے تھے، اور اس کے بعد یرمیہ کے دور میں، زکریا کے دور میں بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اجتماعی روزے کے بارے میں سیکھا کہ کس طریقے سے جماعتی طور پر بھی روزہ رکھا گیا، اور ہم اجتماعی طور پر بھی روزہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے رکھا گیا، شخصی طور پر بھی روزہ ہم نے دیکھا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیمن نبی کے زمانے میں بھی اجتماعی روزے رکھے گئے، اور ہم نہمیہ کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے نہمیہ کے دور میں یروشلم کی خستہ حالت جب ہم نے دیکھی تو اس کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی ٹاٹ اڑا گیا اور روزہ رکھا گیا، اور لوگوں نے اقرار کیا اور گناہ کا جب اقرار کیا اور اس کے بعد انہوں نے روزہ رکھا اور خدا کے سامنے گریہ آزاری کی۔ نہمیہ 9 باب میں سے ہم نے سیکھا، بلکہ آستر کے دور میں بھی ہم نے دیکھا، یرمیہ کے دور میں یونا نبی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ روزہ کیسے رکھا گیا۔ اور یہ مختلف یہ ترتیب جو ہے ہمیں مختلف عہد عتیق میں نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے روزے رکھے گئے اور روزے کی منادی بھی کی گئی، اور روزے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ جو ہے اور بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں، لیکن اب بہت ساری ڈیٹیل اگر ہم دیں گے تو میسج جو ہے بہت طویل ہو جائے گا۔ بہت سارے سوالات جو ہیں، بہت ساری باتیں جو ہے بہت سارے مسیحی ہمارے بہن بھائیوں میں آج بھی پائی جاتی ہیں، اور بہت سارے سوالات پائے جاتے ہیں کہ مسیحی جو روزہ رکھتے ہیں کیا وہ شرعی طور پر روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو جی میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب شرعی طور پر کوئی بھی روزہ جو ہے ہماری زندگیوں میں لاگو نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا جو تصور ہے، جو روزے کا جو طریقہ کار ہے، جو پیٹرن ہے، وہ ہمیں بائبل مقدس میں عہد جدید میں ملتا ہے کہ روزہ ہر ایک میرے بھائی بہن بیٹے بیٹی کے لیے جو ہے وہ اختیاری دیا گیا ہے۔ اب جو ہے فرضی روزہ ہماری زندگی میں نہیں ہے کہ جو فرض کیا گیا ہے، کیونکہ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزے مقرر کیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے کہ انہوں نے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ہم عہد جدید میں دیکھتے ہیں، اناجیل میں ہم دیکھتے ہیں، خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو یہ روزے ہیں یہ اختیاری ہیں، اور جو کوئی ضرورت محسوس کرے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے 40 روزے رکھے اور اب مسیحیوں کو بھی ضروری ہے کہ وہ 40 روزے رکھیں۔ تو پہلی بات جو ایک غلط بات آپ کی زندگی میں آ گئی ہے،
آپ نے غلط بات سیکھ لی ہے، آپ اس کو زندگی سے نکال دیں کہ مسیح یسوع نے 40 روزے نہیں رکھے، اور نہ یسوع مسیح نے 40 روزوں کی منادی کی اور کہا کہ 40 روزے رکھے جائیں۔ مسیح یسوع نے اپنی زمینی زندگی میں صرف 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا، اور مسیح یسوع نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا، 40 روزے نہیں رکھے تھے، اور ایک روزہ اس لیے رکھا تھا تاکہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کر سکیں، اور قوت لینے کے لیے اور شیطان سے آزمائے جانے کے لیے مسیح یسوع نے روزہ رکھا تھا۔ اور 33.5 سال کی خدمت میں جب مسیح یسوع نے زمینی زندگی میں اپنا قدم رکھا تو مسیح یسوع نے اس روزے کے ذریعے جو مسیح یسوع نے خدا کے ساتھ رابطے کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کیا تھا، روزہ رکھا، اور مسیح یسوع نے یہ ثابت کیا کہ روزہ رکھنے کے ذریعے سے ہی آپ ابلیس پر یعنی شیطان پر فتح پا سکتے ہیں اور خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو، تعلق کو جو ہے قائم رکھ سکتے ہیں۔ جو لوگ مسیحوں پر 40 روزے فرض کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی کہ 40 روزے رکھنے چاہیے، کتاب مقدس میں اس کے متعلق کوئی تصدیق نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ بہت ساری ایسی ڈینومینیشنز جو لاگو کرتے ہیں جی مسیحی لوگ جو ہیں ان کے اوپر 40 روزے فرض ہیں، رکھے جائیں، تو بائبل مقدس میں ایسا کوئی بھی قانون نظر نہیں آتا۔ عہد عتیق میں ہم بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن عہد جدید میں مسیح یسوع نے صرف 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا۔ ہم یوحنا کے شاگردوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد تو روزہ نہیں رکھتے، یہ ایک سوال مسیح یسوع پر کیا گیا۔ آج بھی یہ سوالات ہماری زندگیوں میں پائے جاتے ہیں، آج بھی کلیسیاؤں میں یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، آج بھی ایک خادم سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو مسیح یسوع نے ان سے کہا کہ آپ براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص دلہن بیانے کے لیے جائے تو دولہا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب دولہا ساتھ ہے، براتی ساتھ ہے، تو وہ تو خوشی منا رہے ہیں، شادمان ہیں، کیونکہ دولہا ان کے ساتھ ہے۔ تو پھر وہ کیوں کر روزہ رکھیں گے؟ بھائی وہ تو خوشی منائیں گے۔ یا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ مگر وہ دن آئیں گے کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ مسیح یسوع نے یہ نہیں کہا کہ ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کہ وہ اب نہیں رکھیں گے کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ جب مسیح یسوع ان کے ساتھ تھا تو مسیح یسوع نے کہا کہ اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب مسیح یسوع آپ کے ساتھ ہے، آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، تو اب آپ چاہیں تو آپ پر یہ ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے اختیاری روزہ ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ البتہ جب آسمان پر مسیح یسوع نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا تو پھر ضرور ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ مسیح یسوع نے زمینی زندگی میں خدا کے ساتھ رابطہ، میں نے بتایا کہ بحال کرنے کے لیے، آج ہمیں بھی خدا کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے روزے کی ضرورت اور اہمیت کو برقرار رکھا کہ مسیحی لوگوں کے لیے روزہ منع نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ اس کے جانے کے بعد انہیں شیطان کی رکاوٹوں پر فتح پانے کے لیے اور یہودیوں کی مخالفت کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں غیر قوموں کے مقابلہ کرنے کے لیے بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو یہودیوں کی مخالفت کا سامنا تھا اور شیطان کا تو آج بھی جو ہے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آج ہمیں یہودیوں کا تو خیر مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ابلیس اور غیر قومیں جو ہیں ہماری زندگی میں حائل ہیں، ہمیں ان کے مقابلہ کرنے کے لیے مسیح یسوع میں اور مضبوط
ہونے کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلیسیاؤں کی ترقی کے لیے، ایلڈرز کے لیے، چناؤ کے لیے، بیماروں کے لیے، بدرو نکالنے کے لیے، اور غیر قومیں منادی کرنے کے لیے، اور خدا کے کلام میں بڑھنے کے لیے، خدا سے ریویلیشن مانگنے کے لیے، خدا سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، خداوند میں وفاداری اور تابعداری میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ رسولوں کے اعمال بک آف ایکٹس 13واں باب اس کی 2 آیت میں آپ برناباس اور سول کو کلام کی بشارت کے لیے مخصوص کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں روزہ رکھا گیا اور انہوں نے روزہ رکھا۔ آج مجھ پر اور آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ جب کوئی بھی خدمت کا کام کرتے ہیں تو آپ ضرور روزہ رکھیں اور روزے کی اہمیت کو ضرور جانیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 23ویں آیت میں انہوں نے ان بزرگوں کے لیے روزہ رکھا جن کو انہوں نے ہر کلیسیا میں مقرر کیا، پس ابتدائی کلیسیا میں روزے رکھے گئے، اس لیے سب مسیحی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ابتدائی کلیسیا میں اگر ہم دیکھیں رسولوں کے اعمال 14ویں باب میں تو وہاں لکھا ہے کہ ان بزرگوں کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کلیسیا میں مقرر کیا، اور ابتدائی کلیسیا جو تھی ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسیحوں نے آپس میں متفق ہو کر روزہ رکھا۔ مسیحوں کو روزہ کب رکھنا چاہیے اور کیسے رکھنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہر ایک مسیحی جو ہے، جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتا ہے اور مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے اور یہ بات کا یقین رکھتا ہے، مسیح یسوع پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے دھویا گیا ہے، اس کی صفائی ہوئی ہے اور اس نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا مان لیا ہے، اور اب توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد، وفاداری تابعداری میں آنے کے بعد اب اس کا تعلق جو ہے خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، اس کو خدا کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے اب ہر ایک مسیحی کو ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ مسیحیوں کے لیے روزوں کے لیے کوئی دن یا مہینہ مقرر نہیں ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ 2 دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، 4 دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن 40 روزے کسی بھی مسیحی پر مقرر نہیں ہیں کہ کوئی بھی میرا بھائی یا بہن جو ہے اس کو ضروری ہے کہ وہ 40 روزے ہی رکھے۔ کچھ کلیسیائیں ڈینومینیشن جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ 40 روزے ہم پر فرض ہیں۔ تو جی میرے پیارے بھائی، کہاں لکھا ہوا ہے 40 روزے ہم پر فرض ہیں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا میرے پیارے بھائی بہن، آپ اس بات کو سمجھیں۔ خدا کے کلام میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ 40 روزے رکھیں۔ کیتھولک کلیسیا جو ہے انہوں نے 40 روزے جو ہیں وہ انہوں نے رائج کیے ہوئے ہیں، اور وہ کلیسیا پر یہ بات رکھ دیتے ہیں جی آپ نے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ ٹھوک دیتے ہیں یا اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ 40 روزے رکھنے ہیں۔ لیکن ایک بات کہ انہوں نے ان 40 روزوں میں سے ایک دن جو سنڈے کا دن ہے انہوں نے چھٹی کا دن رکھا ہے کہ اس دن جو ہے آپ ان 40 روزوں کے دوران جب سنڈے کا دن آئے گا، یعنی اتوار کا دن آئے گا، تو آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ تو جناب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ روزہ اتوار کے دن کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اس دن اتوار کے دن جو تھے مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھے تھے، ہم اس خوشی میں روزہ نہیں مناتے۔ تو جی میرے پیارے بھائی، مسیح یسوع نے جب 40 دن کا روزہ رکھا تھا تو مسیح یسوع نے کب کہا تھا کہ جی میں سنڈے کے دن چھٹی کر رہا ہوں یا سنڈے کے دن جو ہے ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ مسیح یسوع نے تو کنٹینیو 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا۔ تو مسیح کلیسیا کے اندر یہ ایرر جو ہے آج بھی پایا جاتا ہے، اور کیتھولک کلیسیا کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن ان کے اس قانون کے خلاف میں بول رہا ہوں، اور یہ میں آواز اٹھا رہا ہوں کہ کیتھولک کلیسیا کے اندر یہ جو بات ہے یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ خدا کے کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اتوار کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ اتوار کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ہفتے کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 7 دن ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اتوار کے دن روزہ نہ رکھیں۔ جی اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو یہ کوئی غلطی ہو جائے گی، یہ غلط تعلیم ہے۔ ہم نے غلط تعلیموں کو اپنا لیا ہے اور ہم نے وہ قوانین، وہ اصول اپنی زندگی میں حائل کر لیے ہیں جو ڈینومینیشن تعلیم ہے۔ بہت ساری ڈینومینیشن ایجوکیشن جو ہے آج بھی
पूरी दुनिया में पाई जाती है, और हर एक डिनोमिनेशन की अपनी तालीम है, अपने कानून और अपनी तंजीम के बनाए हुए असूल हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस को फॉलो करने के लिए मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसी तंजीमें हैं जो सिर्फ बाइबल मुकद्दस को फॉलो करती हैं। ज्यादातर डिनोमिनेशन एजुकेशन है जिसने बेड़ा गर्क किया हुआ है, और बहुत सारी तालीमों के जरिए बहुत सारी बिदतें इस दुनिया में आ चुकी हैं कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि वो किस जो है तंजीम में जाएं। लोगों के पास चॉइस ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी हर एक जो तालीम दे रहा है वो अपनी अपनी तालीम दे रहा है। कोई कह रहा है जी फला बंदा गलत है, कोई कह रहा है ये तालीम ठीक नहीं है, कोई कह रहा है ये ठीक नहीं है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेटियों, आप सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करो, बाइबल मुकद्दस को फॉलो करो, और ये देखो कि जो कुछ लिखा है बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और जो कुछ हमें मिलेगा बाइबल मुकद्दस में से मिलेगा। बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। जो भी आपको खुदाम या कोई दोस्त साथी आपको बाइबल मुकद्दस के बाहर से कोई चीज बताता है, तो बराह करम आपसे दरखास्त की जाती है कि आप ऐसी बातों को, ऐसी कवानीन को अपनी जिंदगी में राइज ना करें जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मसीह यीशु ने हमारे लिए तहरीर कर दिया है, अपनी जुबान मुबारक से कह दिया है, तो वो जरूरी है कि हम उसको माने। हर एक मसीही के लिए जरूरी है कि वो जरूर रोजा रखे। जैसा कि पहले बयान कर दिया गया है, मैंने बता दिया है कि रोजा जो था किसी मकसद के बगैर नहीं रखा जाता था। हर एक रोजा जो है किसी ना किसी मकसद के लिए रखा जाता था। आज भी अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई मकसद है तो आप उस मकसद के जरिए रोजा रख सकते हैं। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं कि वहां भी मुख्तलिफ तहजीबों के तलक से लोग जो थे अपने अपने तरीकों के साथ अपने अपने मकसद के जरिए रोजा रखते थे। और हम देखते हैं चूंकि यीशु मसीह ने भी रोजा रखा, इसलिए जरूरी है कि जितने भी मुकद्दसीन हैं, जितने भी खुदा यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, जरूरी है कि वो रोजे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजा रखने से क्या होगा कि आपकी तरबियत अच्छी होगी, आप रोजे के बारे में अच्छे तरीके से जान सकेंगे, खुदा के साथ आपका ताल्लुक जो है कायम होगा, और आप रोजे के बारे में और ज्यादा मालूमात रखते हुए खुदा की बरकत को हासिल कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें खुदा का कलाम बिल्कुल क्लियर बताता है कि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो खुदा के कलाम के बाहर से मैंने बताई है। जो कुछ मैंने बताया है वो खुदा के कलाम में से मैंने बताया है। अगर कोई मेरा भाई या बहन अगर ये समझता है कि मैंने खुदा के कलाम से बाहर को बात की है, तो वो ज़रूर स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप ज़रूर व्हाट्सएप पे या डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं। जो कुछ भी है हमें खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से हमें सीखना है और बरकत पानी है। चूँकि रोज़ा जो है हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। अमाल की किताब 13 बाब 2 आयत में मैंने आपको बताया कि बरनबास और सौल ने भी एक दूसरे को जब देखा, खुदा के कलाम को, खुदा की बरकत को अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, और उन्होंने इस बात को देखा कि हमें रोज़े के साथ एक दूसरे के साथ बिशारती काम को आगे बढ़ाना है। आज इन बिशारती कामों के लिए, अंजीली बिशारत के लिए, खुदा के कलाम के लिए, फैलाने के लिए मुझे और आपको घर से निकलना है। लेकिन हमें बिशारती काम करने के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। हमारा चुनाव जो है वो खुदा की तरफ से है, और अगर हमारा चुनाव खुदा की तरफ से है तो फिर हमें ज़रूरी है कि हम किसी से कोई मशवरा ना लें, किसी से कोई सलाह ना लें, बल्कि ज़रूरत है कि आप रोज़े के लिए खुद तयन करें कि आपको कौन से दिन, कौन से वक्त में रोज़ा रखना है। अगर कोई भी आप दिन ठहराते हैं तो आप उस दिन जो है आप रोज़ा रख सकते हैं, उसका वक्त जो है आप मुकर्रर कर सकते हैं, और जो वक्त आप मुकर्रर करेंगे उस रोज़ ज़रूरी है कि आप शख्सी तौर पर अपनी पसंद का वक्त मुकर्रर कर लें कि कौन सा वक्त जो है आपको सूट करता है। आप उस वक्त में आप रोज़े का तयन करें, एक टाइम मुकर्रर करें कि किस वक्त आपने रोज़ा रखना है और उसके बाद किस वक्त आपने रोज़ा खोलना है। ये टाइम मुकर्रर जो आपने करना है। पहले वक्त में ये होता था कि एक शाम से दूसरी शाम तक रोज़ा रखा जाता था अहद अतीक में, लेकिन अहद जदीद में चूँकि रोज़े की तरतीब जो है मसीह यस्सु ने मत्ती की इंजील 6 बाब में सामने बता दी है, तरतीब दे दी है, सो हमें उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर रोज़ा जमायती है तो आप
ایسا وقت مقرر کریں جب آپ آسانی سے جمع ہو سکیں، اور روزے کے لیے وقت کے بارے میں کوئی قانون مقرر نہیں ہے، اس لیے جب آپ روزے کی نیت کر لیں اس وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پاؤں پھٹنے سے پہلے شروع کیا جائے، اس کے بعد عبادت اور حمد و ستائش اور کلام کی تلاوت وقت گزارا جائے۔ کوشش کی جائے کہ یہ روزے کے دوران کام بالکل نہ کیا جائے، بلکہ یہ روزہ اختیاری ہے، فرضی نہیں ہے۔ آپ اپنے سارے کام کاج جو ہے روزے سے پہلے کریں، روزے کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کریں، لیکن جو وقت آپ روزے کے لیے مقرر کرتے ہیں اس میں کوئی بھی کام کاج نہ کیا جائے۔ بہت ساری جو ڈینومینیشن ایجوکیشن ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں جب روزہ رکھا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنے کام کاج کرتے رہتے ہیں روزمرہ کے، جیسے کہ غیر قوم بھی کرتی ہے۔ جب وہ روزہ رکھتی ہے تو اپنے سارا دن کام کاج کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں، وہ فرضی روزے سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ روزے کا وقت جو ہے وہ آپ نے مقرر کرنا ہے، اور یہ تعین آپ نے کرنا ہے، اور اس روزے کے ساتھ جب خدا کے ساتھ آپ کا تعلق بن گیا ہے تو یہ روزہ آپ کے لیے اختیاری دیا گیا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ خدا کے ساتھ رابطہ کریں۔ تو جب خدا کے ساتھ میرے بھائی بہن رابطہ رکھا گیا ہے، آپ نے خدا کے ساتھ وقت جوڑا ہے، تو اس میں پھر کوئی کام کاج نہ کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف وہ وقت خداوند کے لیے مقرر کیا جائے۔ آپ اس میں پرستش کریں، اس میں آپ گیت گائیں، ستائش کریں، شکر گزاری کریں، بائبل مقدس پڑھیں، دعا کریں، گیت گائیں، کلام بیان کریں، کلام سنیں، کلام کی ڈسکشن کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت دعا اور روزے میں ٹھہر کر اپنی ان روحانی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے سارے کام سے جب فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد پھر آپ اور کوئی کام کر سکتے ہیں، کیونکہ جو وقت خدا نے آپ کو روزے کے لیے دیا ہے، آپ وہ روزے کا وقت جو ہے ضرور خدا کو دیں۔ اور ضروری ہے کہ جب روزہ آپ ختم کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ تسلی ہونی چاہیے، آپ کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ جو ٹائم آپ نے مقرر کیا تھا وہ خدا کے ساتھ آپ نے مقرر کیا تھا، نہ کہ انسان کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کمٹمنٹ جو ہے روزے کی وہ انسان کے ساتھ نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ نے کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے خداوند یہوہ خدا سے کرنی ہے، یعنی ابا یہوہ ادنائی الہیم یہوشوا مشاہ یوشوا یسوع مسیح جیزس ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ یہ سارے نام اس لیے لیے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارا ایک ہی خداوند ہے اور وہی کامل کرنے والا ہے۔ آپ نے جو کمٹمنٹ کرنی ہے وہ صرف اور صرف خداوند کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ نے جو ٹائم رکھنا ہے وہ ٹائم آپ نے خداوند کے ساتھ فکس کرنا ہے۔ کیا خداوند خدا میری نیت، میرا ارادہ اس مقصد کے لیے ہے کہ میں یہ جو روزہ رکھنا جا رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، اس کا ٹائم پیریڈ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہے، اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے خداوند میں تیرے لیے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ ٹائم جو خدا کے ساتھ آپ سیٹ کرتے ہیں اسی ٹائم میں آپ روزہ رکھیں، اس کے بعد پرستش کریں، اور اس ٹائم کے بعد جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ جو بلیسنگ خدا سے آپ نے مانگی ہے آپ کو وہ مل گئی ہے، برکت آپ کی زندگی میں آ گئی ہے، اور وہ جو ٹائم آپ نے مقرر کیا ہے اس کے بعد آپ اس روزے کو کھول لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ جو ٹائم آپ نے مقرر کیا ہے اس ٹائم کے مطابق جو ہے آپ اس روزے کو کھولیں، اور اس کے بعد شکر گزاری کی دعا کریں، اپنے بھائیوں بہنوں کو بلائیں اور ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں، ان کو بھی کھانا کھلائیں، اپنے بزرگوں کو اکٹھا کریں۔ اگر آپ کے ساتھ محلے میں کوئی بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، آپ ان کو بلائیں، اس کو محبت میں شامل کریں، اس کھانے میں شامل کریں۔ اور ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں وہ خاص ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جی جناب میں اب روزہ رکھ لیا ہے، اب میں نے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے اور نہ میں نے کوئی ایسی چیز رکھنی ہے اپنے پاس، تو پھر آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ کا ذہن خیال جو ہے بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اور ایک بات جو خاص اور اہم کرنے لگا ہوں کہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ کھولنے کے لیے آپ نے بہت بڑا اہتمام نہیں کرنا
نہ آپ نے کوئی بہت بڑے جو اس کے لیے جو مرغ پلاؤ تیار کرنے ہیں، یا آپ نے کوئی بریانیاں تیار کرنی ہے، یا چکن پلاؤ مٹن تیار کرنے ہیں، بہت سارا فروٹ لے آنا ہے، یعنی اتنا کھانا کہ جتنا آپ نے شاید ایک ہفتے میں بھی نہیں کھایا ہوگا، تو وہ آپ اس کو سارا اکٹھا کر لیں اور کہیں جی میں اس کو ایک ہی دفعہ کھا جاؤں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ روٹین کے مطابق ڈیلی جو آپ کھانا پکاتے ہیں آپ وہی کھانا تیار کریں. اگر آپ دال پکائی ہے آپ نے، یا آپ نے سبزی بنائی ہے، جو آپ نے نارمل بنایا ہے وہی شکر گزاری کے ساتھ آپ اس کو کھائیں. سادہ پانی پئیں، کوئی چیز آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز اسپیشل بنانے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر بہن یا بھائی آپ کا کوئی کہتا ہے جی آپ نے روزہ رکھا ہے تو میری خواہش ہے کہ میں کوئی چیز آپ کے لیے پکا کر لے آؤں، تو اگر وہ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ اس کو ضرور کھائیں. اگر آپ کی بیٹی یا آپ کا کوئی بھائی یا بہن یا آپ کی بیوی اگر کوئی چیز آپ کے لیے اسپیشل بنا دیتی ہے تو کوئی فرق نہیں، وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. لیکن آپ نے اسپیشلی طور پر جی خاص طور پر میں اگر یہ اتنی چیزیں نہیں کھاؤں گا تو شاید میں مر جاؤں گا، شاید میں نے روزہ رکھا تو شاید میرے دل کے اندر کمزوری آ جائے گی، جسم کے اندر کمزوری آ جائے گی، ایسی بات نہیں سوچنی. آپ نے سادہ غذا کھانی ہے، کوئی چیز بازار سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ خوراک آپ لیں. اور جب روزہ رکھا آپ نے، روزہ رکھنے کے بعد اس میں کوئی چیز نہیں کھانی، اور اس کے بعد سادہ خوراک کھانے کے بعد شکر گزاری کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں نے آپ سے بیان کرنی ہے، وہ یہ کہ بہت ساری بہنیں، بہت سارے بھائی یا دوسرے بھائی بہن اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی آپ آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے لیکن باقی چیزیں تو آپ کھا لیتے ہو. تو میرے پیارے بھائی، بائبل مقدس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے آگ کی پکی ہوئی چیز نہیں کھانی تو باقی ساری چیزیں جو آپ نے روزے میں کھانی ہے. یہ تعلیم بالکل غلط ہے. بائبل مقدس میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسا حوالہ نہیں ملتا. روزے کا مطلب جو ہے فاقہ، یعنی اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنے آپ کو خالی کرنا، اور اپنا وقت جو ہے خدا کے ساتھ سپینڈ کرنا. تو یہ ٹوٹلی تعلیم غلط ہے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جی بہت سارے لوگ یہ اکثر سوال کرتے ہیں جی ہم جوس پی سکتے ہیں، پھل کھا سکتے ہیں، یا چائے پی سکتے ہیں، لیکن روٹی چیز نہیں کھا سکتے، سبزی نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ توے پہ پکی ہے، آگ پہ پکی ہے. تو جی میرے پیارے بھائی، ہم ہندو نہیں ہیں، ہم سکھ نہیں ہیں، ہم دیگر قوموں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے. ہم یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں. ہم نے یسوع مسیح کو فالو کیا ہے. ہم نے وہ پیٹرن اختیار کرنا ہے جو مسیح یسوع نے ہمیں دیا ہے. سو ہمیں خدا کے کلام سے ہر ایک چیز سیکھنی ہے. اور فاقے کا مطلب ٹوٹلی جو ہے وہ بالکل خالی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا. اور جو کسی ایجوکیشن یا تعلیم سے اگر آپ کو کوئی حوالہ ملتا ہے جو غیر قوم سے ہے تو مت اس کو اپنائیں، بلکہ خدا کے کلام کو فالو کریں، اور جو خدا آپ کو کہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. کوشش کریں کہ جتنا وقت ہو سکتا ہے دعا روزے میں گزاریں، اور خدا کی قربت کو حاصل کریں، خدا کی رحمت کو اپنی زندگی میں رسیو کریں. اور اس ٹائم کو جو خدا نے آپ کو دیا ہے اس ٹائم میں زیادہ سے زیادہ وقت خداوند کی حضوری میں گزارنے کے لیے وقت ضائع کریں، سپینڈ کریں، کیونکہ جتنا وقت آپ خدا کو دیں گے اتنی برکت آپ کو ملے گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو وقت آپ خدا کو دے رہے ہو وہ وقت آپ ضائع نہیں کر رہے، وہ آپ وقت ضائع نہیں کر رہے، بلکہ وہ وقت آپ خدا کو دے رہے ہو. اور جو وقت خدا کو دے رہے ہو اس میں آپ برکتیں پا رہے ہو. چونکہ روزہ جو ہے بہت ضروری ہے، اور مسیح یسوع نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں طریقہ دیا ہے. ضرور آپ اس حوالے کو پڑھیے. مسیح یسوع نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی مانند اپنی صورت اداس نہ بناؤ، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر، تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں تجھے روزہ دار جانتا ہے تجھے اجر دے گا، یعنی برکت دے گا. سو اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں، اگر ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنانا چاہتے ہیں، تو ان ساری باتوں سے ہمیں نکل کر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے
جو مسیح یسوع نے ہمیں دیا ہے. سو ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو فالو کریں. دنیا کی باتیں، دنیا کے خیال، دنیا کی سوچوں سے ہم نکل کر وہ طریقہ اپنائیں جو مسیح یسوع نے ہمیں دیا ہے. ہمیں ویسا مزاج رکھنا ہے جیسا مسیح یسوع کا مزاج تھا. وہ ہمیں کلام کو فالو کرنا ہے جو خدا کے کلام میں باتیں تحریر ہیں. کوئی ایسی ایجوکیشن، کوئی ایسی بات جو باہر سے آتی ہے اس کو قبول نہ کریں، بلکہ خدا کے کلام کو قبول کریں. امید ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اور زیادہ روزے کے تعلق سے سیکھیں گے اور زیادہ برکتیں حاصل کریں گے. آج جو کچھ بیان کیا گیا، جو برکات آپ نے حاصل کی اور جو برکت آپ کی زندگی میں آئی، اس کو قبول کریں. آج کا یہ خدا کا کلام، خدا کی آواز جو آپ نے سنی، برکت پائی، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. سو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خدا کی کلام، خدا کی آواز کو سنا اور برکت پائی. اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے اور خدا آپ کو توفیق دے، تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھ کے اسی طرح خدا میں بڑھتے رہیں اور خدا کی برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کرتے رہیں. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.